السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قاف موٹا پڑھیں گے، پر کریں گے اور لام سے ملائیں گے، لام پہ اظہار۔ قل، قل یہ غلط ہے، قل ہو، ہا پیش ہو اقصی حلق سے، اور معروف طریقے سے ہو نہیں پڑھنا، ہو پڑھنا ہے۔ واو کو لام سے ملانا ہے جس لام پر تشدید ہے، تو یہ لام لام اسم جلالہ کہلاتا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کو اسم جلالہ کہتے ہیں اور اس کے اندر جو لام ہے اس کو لام اسم جلالہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے واو پر چونکہ زبر آئی ہے تو یہ لام اسم جلالہ یعنی موٹا پڑھیں گے، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے اور لام سے ملائیں گے۔ هو اللہ، اور جو الف اور لام خالی ہیں وہ نہیں پڑھے جائیں گے، ادغام شمسی ہو جائے گا۔ ہا پیش ہو یہ اقصی حلق سے، ابھی بتایا میں نے، ہا پیش ہو، قل ہو اور واللہ دونوں ہاں ہیں، ایک ہی مخرج سے دونوں ادا ہوں گے، لکھنے میں ان کی شیپس الگ الگ ہے۔ آگے احد، حمزہ زبر آ جلدی سے پڑھیں گے، ہا وسط حلق سے اور جلدی سے پڑھیں گے، اور دال کے اوپر جو دو پیشیں ہیں وہ وقفاً ختم ہو جائیں گی، تو احد دال ساکن ہو جائے گی اور دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا، تو پوری آیت ہوگی قل هو اللہ احد۔ اب یہ قلقلہ ہوا، قلقلے کا مطلب ہلانا، آواز کو اپنے مخرج سے ہلا کر ادا کرنا۔ قاف توبہ جیم دال یہ 5 حروف ہیں قلقلہ کے۔ اب یہاں پہ دوسری بات ضرور سمجھ لیجئے جو کہ اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ایسے ہی ہیں، قل هو اللہ احد، قلقلہ کیا یا نہ کیا وہ قواعد نہیں آتے تو نہیں کرتے لوگ، چلیں اب قلقلہ تو مان لیا کر لیا، لیکن قل هو اللہ احد اللہ صمد، اب یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیسے هو اللہ میں واو کو لام سے ملایا تو بیچ میں الف لام نہیں پڑھا جا رہا تھا، ابھی اسی آیت میں بسم اللہ میں میم کو لام سے ملایا تو بسم اللہ میں بسم اللہ ہی اللہ ہی نہیں پڑھتے، بسم اللہ اکٹھا پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ اگر آپ نے وقف نہیں کیا تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا، یہ ضرور سماعت فرمائیں اور اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی بتائیں یا اہل خانہ کو۔ یہاں پہ دو پیش ہے، تنوین ہے، نون تنوین یہ نام ہے، سنیے، دو پیش ہیں جو اس میں اندر نون ہوتا ہے، نون پڑھا جاتا ہے، یعنی دال دو پیش دون، اور دال کو نون سے ملائیں دال نون پیش دون، نون ساکن ہوتا ہے، تو اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، جیسے یہاں پہ ہے اللہ الصمد کا حمزہ وصلی ہے، تو نون تنوین کے بعد چھوٹا سا نون مکسور لکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ جو دال کے اوپر جو دو پیش ہیں احدن، یہاں پہ ایک پیش ڈالیں گے احدو، اور دال کے فوراً بعد نیچے کر کے دال کے ساتھ ہی ایک نون ڈال دیں گے اور اس کے نیچے زیر ڈالیں گے، اسے کہتے ہیں نون مکسور، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے نون قطنی۔ نون مکسور کا مطلب زنی زیر دیا ہوا نون، کسرہ زیر کو کہتے ہیں عربی میں، اس لیے وہ اس نون کی نیچے زیر آتی ہے، تو یہ نون قطنی ہے۔ یہ جس کلمہ کے اخیر حرف میں تنوین ہو، جیسے یہاں پہ احدن ہے، آخر میں تنوین ہے، اس کلمہ کو کلمہ منونہ کہتے ہیں، یعنی احدن جو کلمہ ہے یہ کلمہ منونہ ہے، کلمہ منونہ ہے، اور حرف منون پر تنوین کا تلفظ جو ہے وہ بعین ہی نون ساکن کی طرح ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو تنوین اصل میں نون ساکن ہی ہے، یعنی اس کا دوسرا نام ہے، البتہ وہاں نون ساکن لکھا نہیں جاتا، صرف پڑھنے میں آتا ہے، جیسے قدیرن رادو پیشرون، جیسے احدن یہاں پہ نون لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ پڑھنے میں آتا ہے جب ملا کر پڑھیں گے، تو قدیرن میں را دو پیش رون اور را نون پیش رون، تو یہ اسی طرح نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے جیسے یہاں آیا ہے، تو وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی حالت میں اس نون تنوین کو مکسور یعنی زیر دے کر پڑھا جائے گا، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نون کے نیچے زیر آئے گی احدن کے بعد۔ ایسے
موقع پر بعض اوقات قرآن کریم میں جو رسم عثمانی ہے اس کے خلاف ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. وہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ نون مکسور ہے اور اس کی شکل دے کر لکھ دیا جاتا ہے، اسے جسے میں نے بتایا نون قطنی کہتے ہیں. ایسے قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے آپ نے شیبا السما سورہ مزمل میں پڑھتے ہیں شیبا السما شیبا السما، اسی طرح فخورا الذین وغیرہ وغیرہ بہت سارے، نوح ابنہ شدید الذی، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. یومئذ المستقر، یومئذ المساق، اس طرح کے الفاظ. ویل لکل ہمزہ میں بھی ہے ہمزۃ لمزۃ الذی، لمزہ الذی. تو یہ مثالیں ہیں نون قطنی کی. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. تو یہاں پہ احدن سے جب احدو ایک پیش پڑیں گے تو دوسرا نون کے نیچے جو زیر لگیں گے مکسور ہوگا، احدن بن جائے گا. تو یہ غلطی ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے یہ سارا بتانا یا سمجھانا ضروری سمجھا. تو اس کو پڑھیں گے ملا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب یہ لام باریک ہو جائے گا، جو اللہ الصمد کا لام اسم جلالہ ہے یہ ملا کر پڑھتے ہوئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہو جائے گا. لمبا اتنا ہی کریں گے اللہ الصمد. اگر الگ الگ پڑھیں گے سانس توڑیں گے تو قل هو اللہ احد، سانس توڑنا یہ وقف کرنا ہوتا ہے، اگر سانس ٹوٹے نہیں تو وقف کرنا نہیں ہوتا. اللہ الصمد، حمزہ کو لام سے ملایا، لام اسم جلالہ پر پڑھیں گے، اور ہا کو صاد سے ملائیں گے، الف لام نہیں پڑھیں گے، صاد کو پر موٹا پڑھیں گے، میم کو دال سے ملائیں گے اور دال ساکن ہو جائے گی، قلقلہ ہو جائے گا. جیسے احد قلقلہ، اسی طرح صمد قلقلہ. تو اللہ الصمد جب بھی ملا کر پڑھیں تو احد اللہ الصمد پڑھیں، اور جب بھی الگ الگ پڑھیں تو وقف کریں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. چونکہ یہ سورہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لیے میں ذرا زیادہ زور دے رہا ہوں کہ درست ہو جائے. لم یلد، لام کو میم سے ملائیں گے، لام باریک پڑھیں گے، میم پہ اظہار کریں گے، لم لم، یہ غلط ہے. یلد دال پہ قلقلہ ہے. آگے جو 5 کی طرح کا نشان بنا ہوا ہے، بعض کے نزدیک کی آیت کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے تو ان کو لم یلد اور لم یولد کو ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. لم یلد ولم یولد، لد دال پہ قلقلہ ہے، ولد واو زبر واو ہونٹوں کی گلائی سے، ولم لام کو میم سے ملائیں گے جس طرح لم یلد، اسی طرح ولم. لم یلد ولم میم پہ اظہار ہے. یولد یا کو واو سے ملائیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے لد. اور یہ وقفاً وصلاً لد اور لد ان دونوں پہ قلقلہ ہی ہے. تو لم یلد ولم یولد. اور اگر پچھلی آیت سے ملا کر پڑھنا ہو تو اللہ الصمد، دال پر جو پیش ہے وہ پڑھنی پڑے گی. تو یوں ہوگا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ولم ابھی بتایا اوپر ہونٹوں کی گلائی سے واو اور میم پہ اظہار ہے، لام باریک پڑھیں گے. یکن یا زبریا جلدی سے، کاف کو نون سے ملانا تھا لیکن نون نہیں پڑھا جا رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے لام آ رہا ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے آ جائے تو حروف یرملون میں سے یہ لام ہے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام کا مطلب ملانا. اور کاف کو لام سے ملائیں گے، نون نہیں پڑھیں گے، اور یہ ادغام کامل ہو جائے گا. یعنی نون جب بالکل ختم ہو جائے گا، پڑھتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، تو یہ اس کا نام ہے ادغام کامل. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب اگر نون ہٹا دیں لکھنے میں تو یہ میننگز ہی چینج ہو جاتے ہیں، یہ کن رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لکھنے میں آئے گا اور پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ قاعدہ ہے. لام زبر لا جلدی سے پڑھیں گے، اور ہو الٹا پیش ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، مد صلہ ہے. الٹا پیش ہے وہ مدہ کا قائم مقام ہے، لیکن الٹا پیش کو مد صلہ کہتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 2 حرکات لمبا کیا. کفوان کو جلدی سے، فول جلدی سے، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے اس کا مخرج ہے، اور اس کے اوپر 2 زبریں تنوین آئی ہے. تو تنوین کے بعد آگے حمزہ اصلی ہے، اس لیے یہاں پہ اب نون قطنی والا قاعدہ آ ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ ہو تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اور حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ کفوان، ون پہ اظہار ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَحَدٌ أَحَدٌ.
احد اوپر پڑھا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی قلقلہ ہے وقفن، حمزہ جلدی سے پڑھیں گے، ہا وسط الگ سے، اور دال ساکن کریں گے، دو پیشیں اس کی ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر یہاں پہ بھی اگر ملانا ہو، آگے پڑھنا ہو تو احدم بسم اللہ ہوگا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ رکنا نہیں ہوگا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. تو یہ ہماری پوری سورہ ہے. میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ ریویژن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ملاتے ہوئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اگر ان دونوں کو آیتوں کو ملانا ہو تو آخری دو آیتیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اکثر لوگ کفن پڑھتے ہیں، کفن جلدی سے، یہ کف نہیں ہے، کوفو، فا پر جو پیش ہے وہ واضح ہو، کوفون کوفون. تو ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم.